بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اور یہ بات بادشاہ کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزری۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھیک مانگنے والے بھی بالکل جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں اور انہیں معمولی ادب و آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ بابا جی، ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت و نیاز مندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے لاپرواہی سے جواب دیا، بابا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ادب آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ تو نے سنا نہیں، بھیڑیں گڈریے کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ گڈریا بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھ، بادشاہی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کر دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا ہے زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی یہ باتیں بادشاہ کو سنائیں تو اس نے اس سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اس سے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی تکلیف پھر کبھی نہ اٹھانا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج و تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کہ عاقبت میں تیرے کام آئیں گی۔ یہ تاج اور تخت ہمیشہ تیرے پاس نہ رہے گا، جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اسی طرح تیرے بعد یہ کسی اور کو مل جائے گا۔ حضرت صادق رحمہ اللہ علیہ نے اس حقائق میں یہ بات بتائی ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد ہی انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جانے کے بعد خدا ایسی جرأت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا، اور مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور اس کی آخری زندگی میں اس کے کام اس کا یہی سرمایہ آئے گا۔ جس مال پر دنیا میں غرور کرتا تھا، اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی لمحہ بہ لمحہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں سوائے اللہ کے خوف کے ساتھ کسی بڑی ہستی کا خوف نہ ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔